بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آ گئی تھی، اس لیے جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا ایسا غم طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چاچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کی، جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتی ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی وہ سب ہی مصیبتیں دیکھتیں کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگو، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد پر پڑنے والی ان سب ہی مصیبتوں کو دیکھتیں اور دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ آنسو روتے ہوئے سوچتیں کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے کہ جو میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت
پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجریاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیں، اور اوجریاں اتنا زیادہ بھاری تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھٹھیں مار مار ہنس رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے بچی جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی کعبے کے پاس پہنچیں، تو وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجریاں ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹھیں مار مار کے ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجریوں کو اٹھایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے، اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے پاتے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ محمد بن عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے ہی کی ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھے اور اس کو ادب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ با ادب لڑکی تھی، وہ ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت زینب مکہ میں ہی تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے
ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو الاس ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو الاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن حضرت ابو الاس نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا جاؤ میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو الاس اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو الاس کو کچھ صحابہ کرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو الاس کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو الاس سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا۔ تو ابو الاس نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی چوٹیں لگیں کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہی اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کی میت کو قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے کہ میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیفیں دی گئیں۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی مدینہ بلا لیا۔ اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھیں اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے حد درجہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اس محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی یہی چاہتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرما دیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حضور علیہ السلام کے گھر میں پلے بڑھے تھے اور بعد میں بھی وہ عام طور پر گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ عادتوں سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ کے چچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کرا دو۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ابو بکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے میری بچی، باہر ابو بکر عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ اس جگہ پر کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو بے حد خوبصورت تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھ میں بھی کچھ بیماری سی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کی بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ تیزی سی ہو گئی تھی اور وہ قد میں بھی بہت چھوٹے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ لیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے، اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ کرام کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف تھیں اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ ایک ایسا انسان کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہو وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگیں، کیا میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرات میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ پھر میں راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی باہر آئے اور حضرت ابو بکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے ہاں کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں،
اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، ہاں میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک ذرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اسے لے کر آؤ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے وہ ذرہ لے کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لے کر حضرت عثمان کے گھر بھیجا اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی اور فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم یہ ذرہ رکھ لو اور اس کے بدلے علی کو کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی اور فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ ذرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم ہدیے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پیسوں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا، مٹی کے کچھ برتن، بچھانے کا ایک بستر تھا اور کھجور کے 2 تکیے تھے، اور پھر حضرت فاطمہ حضرت علی کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دونوں حضرات سے جو اولادیں پیدا ہوئیں انہیں ہم آج نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت کے گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کریں، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً۔